ایک شک کی قسم وہ ہے جو سماج کے شک ہیں، ہاں جی، معاشرتی شک ہیں، جس کے آپ نے حوالہ بھی دیا مجھے. بالکل بالکل بالکل. اب دیکھیے اس کی وجہ سے اموات تک ہو جاتی ہیں. میں 2 کیسز آپ کو اپنے بھی بتاؤں گا بعد میں. پہلے میں آپ کو ہیومن رائٹس کمیشن کی رپورٹ بتاتا ہوں. ہیومن رائٹس کمیشن کی 21، 22 اور 23 3 سال کی میں رپورٹ اسپیشل پڑھ کر ہے آپ کے لیے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ صرف پنجاب کے اندر 321 کیسز جو ہیں 2020 میں، 250 کیسز 2022 میں، مور دین 400 کیسز 2023 میں ہوئے شک کی بنیاد پر قتل یا اقدام قتل کے. اب وہ شک کیا تھا؟ یہ میری بیوی جو ہے کسی اور کے ساتھ اٹیچ ہے، یہ جو میری اولاد ہے یہ میرے بچے نہیں ہیں، یہ کسی اور کے ہیں. میں جب گھر سے جاتا ہوں میری بیوی کسی سے باتیں کرتی ہے. میری بیوی کا موبائل جو ہے اس کے اندر مختلف لڑکوں کے نمبر ہیں. یہاں تک ہوا کہ ایک مرد نے آ کر اپنی بیوی اور اپنے دونوں بچوں کو مرڈر کر دیا. جب اس عورت، اس خاتون کا موبائل، اس نے پولیس کو بتایا یہ جی باتیں کرتی، پولیس نے موبائل لیا اس کی بیوی کا، اس کو واش کیا، کلین کیا، اس کو چیک کیا، تو پتہ چلا کہ وہ اپنے اس کزن کے ساتھ بات کر رہی تھی جو کزن شادی سے پہلے ان کی فیملی کی ہیلپ کیا کرتا تھا اور جس کو اپنا حقیقی بھائی کہتی تھی. ایک بھائی سے بات کرنے پر اس بات شک پہ آپ اس کو مار دیں. اسی طرح سے میں آپ کو ایک پرسنل کیس بتاتا ہوں، انبلیویبل کیس ہے میرا، انبلیویبل کیس. نام نہیں لیتے، بہت بڑے آفیسر ہیں وہ، بہت بڑے گریڈ میں ہیں وہ، مجھ سے بھی ایک گریڈ ابو ہے ان کا پنجاب میں. وہ کہتے ہیں یہ بیٹی میری نہیں ہے. ان کی فیملی میرے پاس کلینک میں لے آئی. جانتے تھے سیکریٹریٹ میں ہم کاٹھے کام کرتے تھے. میں نے کہا سر کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے آپ کی بات ٹھیک ہو، ہم ڈی این اے کروا لیتے ہیں. ہم گئے، ہم نے ان کی وائف کا، بیٹی کا سیمپل لیا، ہم نے ڈی این اے کروا لیا. ڈی این اے کی رپورٹ ہے ان کی بیٹی ہے. انہوں نے کہا ڈی این اے رپورٹ میں غلطی ہو سکتی ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم نے کہا کوئی بات نہیں. ہم اسلام آباد چلے گئے، ہم نے وہاں سے ایک اور ڈی این اے کروا لیا. انہوں نے کہا یہ سیم رپورٹ ہے جو لاہور میں ملی تھی. ہم نے کراچی سے ڈی این اے کروا لیا. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ کے ٹور پہ گئے، انہوں نے چوتھا ڈی این اے انگلینڈ سے کروایا جا کے. اچھا پھر بھی تسلی نہیں ہوئی؟ چوتھے پہ بھی پھر چاروں لے کر میرے پاس آ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری بیوی نا ہر جگہ پیسے دے کے چینج کروا لیتی ہے. اللہ. میں نے کہا سر آپ ایسا کرتے ہیں کہ اب جب ہم کسی جگہ پہ کرتے ہیں نا سیمپل، تو اس جگہ آپ کی بیوی کو پتہ ہی نہیں لگنے دیتے اور 7 دن لے جانا پتہ بھی نہیں لگتا. ہم صرف سیمپل لیں گے اور پھر ہم لے لیں گے. کہنے لگے یہ ٹھیک ہے. اچھا یہ شکی لوگ یہ ہوتے ہیں کہ بہت جلدی باتوں میں بھی آ جاتے ہیں. اچھا شکی کو بہت پسند کرتا ہے. بس اگر میں یہ کہتا نا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں تو اس نے کبھی مجھے بلیو نہیں کرنا تھا. میں نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. اب شک کے والے کے ساتھ گیا تو مجھے وہ اچھا لگنا. اس نے کہا کاشف صاحب میری بات سمجھ رہے ہیں. اب ہم نے سیمپل لیا. میں نے کہا آئیں دوبارہ صرف میں اور آپ، مجھے اور آپ کو پتا ہے. میرا ہم سیمپل دینے چلے گئے، رپورٹ وہی آئی جو آنی تھی ان کا. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اللہ. یعنی شک کی انتہا ہے، ایکسٹریم کیس ہے شک کا. او مائی گاڈ. اب اس کی وجہ سے پورے گھر میں نہیں پوری فیملی میں پرابلم کریٹ ہے. کیوں؟ جو ان کی بیوی ہے ان کے بھائی کے ساتھ ان کی بہن کی شادی ہوئی ہے. اب جب یہاں پرابلم آتی ہے تو ڈیفینیٹلی وہاں تو آتی ہے. اب وہ خواتین جو دونوں ہیں وہ جب میرے پاس کلینک آتی وہ روتی ہیں اور کہتی ہیں سر ان کو یقین دلانے کے لیے ہم 2-2 3-3 مہینے ان سے ایک سیکنڈ الگ نہیں ہوتے، تاکہ ان کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہم کہیں ادھر ادھر ہو جاتی ہیں تو پتہ نہیں ہم بازار تک جاتے ہیں ان کے ساتھ. 4-5 زندگیاں خراب ہیں ایک شک کی وجہ سے. مگر وہ شخص جو کہ 20 گریڈ کا بہت ہائی لیول کے اوپر آفیسر ہے، پورا محکمہ نہیں پنجاب چلا رہا ہے، اللہ. وہ دفتر میں بیٹھ کر بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری جو بیٹی ہے وہ میری نہیں ہے. اب کتنا بڑا بیج ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ شک کا بیج بو کر اعتماد کی فصل نہیں آپ کاٹ سکتے. جس کو اسلام جد نے کہا نا کہ نفرتوں کی نصاب پڑھ کر محبتوں کی کتاب لکھنا بہت کٹھن ہے، خزاں کے ماتھے پہ داستانے گلاب لکھنا. جب آپ اتنا شک کریں گے تو آپ خاندانوں کو، فیملیوں کو. اچھا اگلی بات جو میں سمیرا کرنے لگا ہوں وہ سب سے اہم ہے سوسائٹی میں، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. چلے میاں بیوی کا جھگڑا ہوا، شک ہوا، جس بچی کو کہا جا رہا ہے کہ میری بیٹی نہیں ہے، اس بچی پہ کیا گزرتی ہوگی؟ وہ اپنی زندگی کیسے گزارے گی؟ وہ کسے بابا کہے گی؟ وہ کسے ماما کہے گی؟ وہ کبھی ماما کو شک کی نگاہ سے دیکھے گی، کبھی باپ کو دیکھے گی یہ کہتا ہے میں اس کی بیٹی نہیں ہوں، جس کے 4-5 ڈی این اے ہم کروا چکے ہیں. کیا بیٹی وہ دوبارہ زندگی میں واپس آ سکے گی؟ کبھی نہیں واپس آ سکے. سو شک کرنے والوں کو کہ یہ کہا جاتا ہے شک ایک ایسا کچا راستہ ہے کہ ایک دفعہ آپ وہاں سے گزر جائیں تو یہ اپنے نقوش چھوڑ جاتا ہے. یہ اتنے پکے نقوش چھوڑ جاتا ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو اس سے باہر نہیں پھرانے دیتا.
شک ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا. کم نہیں ہوتا، دیمک کی طرح ہوتا اب ہے. آپ دیکھیے اتنا زیادہ اہم ہے کہ قرآن مجید کو صورتیں اور آیات اتارنی پڑی اس کے اوپر، شک کے اوپر، صرف شک کے اوپر. سب سے بڑا واقعہ اور پہلا واقعہ سورہ یوسف کے اندر آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ جب جو مصر کے والی تھے ان کی جو وائف تھی زلیخا، انہوں نے شک ڈال کے اپنے خامد عزیز مصر کے ذہن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بند کر دیا. قرآن نے اس کے اوپر 32 سے لے کر 38 تک 6 آیات بھیجیں جس میں کہا گیا کہ بیجا شک کرنے سے تم ایک شخص کی زندگی نہیں، ایک پیغمبر کی زندگی خراب کر رہے ہو. پھر آپ دیکھیے جو واقع افق کہلاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں، کہ آپ دیکھیے سورہ نور کو آیات اتارنی پڑی امہات المومنین کی پاکیزگی اور مقدس پن کی. کیوں کہ صرف ایک رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی نے ایک غزوہ سے واپسی کے اوپر حضرت بی بی عائشہ سلام اللہ علیہا کے اوپر شک کا اظہار کیا. کتنی زندگی تباہ ہو گئی. قرآن کو ایک پوری صورت اتارنی پڑی، کل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس، جو انسانوں اور جنوں کے ذہن میں وسوسے ڈالتے ہیں، شک ڈالتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی شک کو شر کہا ہے، شک کو گناہ کہا ہے، شک کو برائی کہا ہے. اور قرآن کی کتنی ہی آیات ہیں، صحیح بخاری کی کتنی احادیث ہیں، صحیح مسلم کی، سنن نبی ماجہ کی کتنی احادیث ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ بیجا شک جو ہے وہ انسان کو قتل کرنے کے برابر ہے. کیونکہ جب آپ بیجا شک کرتے ہو تو ایک انسان کے کریکٹر کے اوپر، انٹیگری کے اوپر، آنیسٹی کے اوپر، اس کے اخلاق کے اوپر، اس کے دین کے اوپر آپ ایک ایسا دھبا لگا دیتے ہیں، ایک ایسا ڈوگما لگا دیتے ہیں جس سے واپس نہیں وہ نکل پاتا. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک عقل کا بچہ بھی ہے اگر وہ پہلی بات کریں ہیلدی، اور شک اگر غلط پرورش یا غلط ہاتھوں میں آ جائے تو وہ آپ کا سب سے بڑا دشمن بھی ہے. یہ ایک ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اگر دشمن کی طرف ہو تو اس کا کلا کما کر دیتی ہے، اگر آپ کی طرف ہو تو آپ کا کلا کما کر دیتی ہے. سو بہت ہی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب تک آپ کو یقین نہ ہو، ایویڈنس نہ ہو آپ کے پاس، جب تک آپ کے پاس سالڈ کوئی ثبوت موجود نہ ہو، یا جب تک آپ کو اگلا اپنے منہ سے نہ اعتراف کرے، شک ایک شر کی طرح سوسائٹی کا بھی بیڑا غرق کرتا ہے اور رشتوں کو بھی توڑتا ہے، سوسائٹی کے فیبرک کو بھی توڑ دیتا ہے، اور سوسائٹی کے اندر جو اعتماد کی فضا ہونے سے، کلب ہونے سے آپ کی گروتھ ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، پروگرس ہوتی ہے، اس کو بھی سٹاپ کرنا شروع کر دیتا ہے.